بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع پاکستان تاجکستان تعلقات ہے۔ تاجکستان کا مطلب تاجکوں کا وطن۔ یہ سرزمین جہاں اب تاجکستان واقع ہے 4000 قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ہی یہاں اسلام کی روشنی پہنچ گئی تھی۔ بے شمار علماء، صوفیاء اور مجاہدین اسلام کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ تبلیغ دین کے لیے تشریف لانے والے اکثر صوفیاء کا تعلق وسط ایشیا اور بالخصوص تاجکستان سے تھا۔ خود حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تاجکستان کے علاقے قجنت سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام تاجکستان کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سنی حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ 2009 میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جاری کی جس کے مطابق تاجکستان کی آبادی کا 98% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ خشکی میں محصور وسط ایشیائی ریاستوں میں سے تاجکستان پاکستان کے قریب ترین واقع ہے۔ ایک مقام پر دونوں ممالک کی سرحد کو افغانستان کا فقط 15 کلومیٹر پر محیط علاقہ واخان جدا کرتا ہے۔ پاکستان کی بحیرہ عرب میں واقع بندرگاہیں تاجکستان کے لیے سمندری تجارت کا نزدیک ترین راستہ ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کی اسلام آباد سے صرف 1 گھنٹہ ہوائی مسافت بنتی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین مضبوط روابط قائم ہیں جن کی بنیادی وجہ بر صغیر اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں کے مابین اسلامی تہذیب و ثقافت کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں۔ پاکستان ان اوائل ممالک میں شامل تھا جنہوں نے تاجکستان کے سوویت یونین سے ٹوٹنے کے بعد 1990 میں بطور آزاد ملک کے اسے تسلیم کیا۔ 1993 میں پاکستان اور تاجکستان کے سفارتی تعلقات کا آغاز تاجکستان کے اندر پاکستانی سفارت خانے سے ہوا۔ پاکستان نے بھی اسی سال اپنا سفارت خانہ تاجکستان میں قائم کیا۔ نومبر 2015 میں تاجکستان کے صدر کا دورہ پاکستان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دورے کے دوران ہونے والے معاہدے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی و مضبوط تعلقات کے عکاس ہیں۔ تاجکستان کے موجودہ صدر امام علی پاکستان سے تعلقات میں نہایت دلچسپی رکھتے ہیں۔ سن 2000 میں پاکستان اور تاجکستان کی باہمی تجارت $15 ملین تھی جو کہ 2014 کے آخر میں $90 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند سالوں میں اس تجارت کو $500 ملین تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تاجکستان میں شرح خواندگی تقریباً 100% ہے جو شعبہ تعلیم میں تعاون کے موقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار دنیا میں خاص مقام رکھتی ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی کاٹن، آم، سنگترے، چاول اور دوسری زرعی اجناس پوری دنیا کے ساتھ ساتھ تاجکستان میں سپلائی کی جاتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان زرعی اجناس و ادویات کے ساتھ ساتھ زرعی مشینری کی صنعت میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تاجکستان کے پاس قدرتی وسائل اور پاکستان کے پاس گرم پانیوں تک پہنچنے کا راستہ دونوں ممالک کو مزید قریب کرتا ہے۔ امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مسلم تاریخ کے روشن ابواب اور مسلم ممالک کے حوالے سے دلچسپ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو دی مسلم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔